From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، آج بھی موضوع وہی ہے، عمران خان کی رہائی اور پاکستان اور بھارت کے بھیتر جو جنگ چل رہی ہے، جو سیکنڈ راؤنڈ بھارت لڑنا چاہتا ہے، اس کے کیا نقصانات ہوں گے. اچھا دیکھیے، عمران خان کی رہائی، میں کل بھی کہا تھا، کہتا آ رہا ہوں کہ جو طریقہ کار اختیار کرتی ہے یہ پی ٹی آئی کی قیادت، وہ بہت ہی نکمی قیادت ہے. اور ویسے اسٹیپس، اب دیکھیے، اب آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ووٹ آف نان کانفیڈنس پاس کروائیں گے. ذرا بتائیے، یہ ممکن ہے ان کے لیے؟ یا انٹل کہ عاصم منیر نے کہہ دیا ہو کہ جائیے اب اس طریقے سے حکومت بدل لیجئے اور یہ طریقہ اختیار کیجئے، ہم لوگوں سے کہہ دیں گے سب سے کہ وہ آپ کو ووٹ دیں اور ان کو نکال دیں. یہ اس صورت میں ہی ممکن ہے، ورنہ دوسری تو کوئی صورت ہے نہیں. اور پھر عدلیہ کے پیچھے بھاگتے ہیں. کب سے بھاگ رہے ہیں عدلیہ کے پیچھے؟ میں کب سے کہہ رہا ہوں بھائی، 2 منشیوں، 2 وکلا کا کام ہے کہ وہ جائیں عدلیہ، لیکن عدلیہ سے آپ کو کبھی انصاف نہیں ملے گا. انہوں نے عدلیہ ہی بدل دی ہے، آئین ہی بدل دیا ہے، ججز بدل دیے ہیں، اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی چیز وہاں نہیں ہوتی. جرنیلوں کی مدد حکم کے بغیر تو آپ کو کہاں سے وہاں کیوں جاتے ہو؟ کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرو، نکلو اور توڑ ڈالو ان دیواروں کو جہاں محبوب تمہارا قید ہے. آج علیمہ خان نے یہ بات کی ہے کہ وہ تحریک چلائیں گی، اس سمت میں جائیں گی، تو ان کا ساتھ دینا چاہیے. یہ صرف واحد سلوشن ہے. قوموں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، جب کسی بڑے لیڈر کو پکڑا گیا ہے تو اس کی رہائی کے لیے یہی طریقہ کار رہا ہے. جو طریقے تم اختیار کرتے ہو ان سے کبھی رہائی ممکن نہیں ہے. اچھا، پریکٹیکل کر کے دیکھ رہے ہو 3 سال سے، لیکن وہ نکمی کمپرومائز بزدل قیادت جو ہے آج تک رزلٹ نہیں لا سکی. اب خاتون کی حمایت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ چلنا چاہیے. دیٹ از دی اونلی سولوشن. اچھا صاحب، اب آئیے کہ بھارت دہشت گردوں کو بھول کر جنگ میں اپنی شکست اور اپنی انا کا بدلہ لینے کے لیے نکل گیا ہے. اب پوچھئے بھارت واسیوں سے کہ بھارت واسیوں، اب تک کتنے دہشت گرد تم نے پکڑ لیے؟ وہ جو 4 5 6 جتنے بھی تھے ان میں سے، اچھا پکڑنا تو چلو نہیں پکڑ سکے، ابھی بعد میں پکڑیں گے، اس ڈائریکشن میں تم نے کوئی کوشش تک نہیں کی. تمہاری کوشش تک نہیں نظر آ رہی. تمہاری کوشش یہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان پہ بم برسا کر اپنی انا کو تسکین دے دو. اصل مسئلہ جو ہے وہ تو دہشت گردی کا ہے، اس روٹ کوز کو جاننے کا ہے کہ یہ آتنکوادی کہاں سے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، اور ان کو کیسے روکا جائے، ان کا پرماننٹ سولوشن کیا ہے. اس طرف توجہ نہیں ہے، صرف اپنی مائٹ کو منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، اس میں 2-3 پوائنٹ بہت اہم ہیں. دیکھیے، بھارت اپنی اس غلطی سے کیا تیسری عالمی جنگ کا باعث بن سکتا ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 2، کیا یہ جنگ ایٹمی جنگ میں بدل سکتی ہے؟ پوائنٹ نمبر 3، چین، چائنا اور ویسٹ کے درمیان میں جو یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہو رہی ہے، اس میں انڈیا اور پاکستان کیوں پس رہے ہیں، اس سے کیسے بچا جائے؟ ان پوائنٹس کو پیش نظر رکھیے. اچھا دیکھیے، جب یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا سیکنڈ راؤنڈ کھیلنا چاہتا ہے تو ان سے پوچھنا چاہیے، تم کیا سمجھ کے یہ بات کرتے ہو کہ یہ جو سیکنڈ اسٹرائک تم کر رہے ہو، کیا پاکستان پہلے سے زیادہ کمزور ہو گیا ہے تو اس مرتبہ تم اس کو ڈیفیٹ دے لو گے؟ نہیں، الٹا ہے. پاکستان پہلے سے زیادہ حوصلہ مند ہو گیا ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے. وہ پہلے سے زیادہ تمہاری ٹیکنیک کو سمجھ گیا ہے. اس کو پہلے سے زیادہ انفارمیشن ہو گئی ہے کہ S-400 کو کیسے اڑانا ہے، رافیل ہم کیسے گراتے ہیں. اس کو ان چیزوں پہ اور عبور حاصل ہو گیا ہے. اور تم کہتے ہو تم سیکنڈ اسٹرائک کرو گے. اچھا، تمہاری کنڈیشن کیا ہے سیکنڈ اسٹرائک پہ؟
کہ تمہارے حوصلے پہلے سے زیادہ نیچے ہیں. کیوں؟ ٹیکنالوجی تمہارے بس کی بات نہیں ہے, اس پہ تمہیں شکست ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور شکست کا بوجھ کندھوں پہ لے کر اگر آپ سیکنڈ راؤنڈ لڑنے جائیں گے تو پھر کیا انجام ہوگا؟ پوری قوم کا مورل آلریڈی گر چکا ہے, اتنا گرا ہے کہ لوگ مودی جی کے گھر کے باہر نعرے لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے سیکنڈ راؤنڈ بھی ہار دیا تو سمجھیے چھٹی ہو گئی. پوری دنیا آج آپ کا مذاق اڑا رہی ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے یار وہ فائق صاحب ان کو کہو کہ آپ جب طیارے لیتے ہو نا فرانس سے تو پائلٹ بھی خرید لیا کرو, کیونکہ اس کے بغیر تمہارا کام نہیں چلے گا. اب کوئی ملک یار طیارے تو دے سکتا ہے لیکن اپنے پائلٹ تو قربانی کے لیے نہیں پیش کرے گا. یہ کر بھی سکتے ہیں پیسے کے لیے. تو سیکنڈ راؤنڈ بڑا مہنگا پڑے گا ان کو. دیکھیے ایک اور دوسری بات جو سمجھنے کی ہے, دیکھو بھارت کو شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک بہت بڑی پاور ملی ہے. اچھا, جن کے پاس بڑی قوت ہوتی ہے نا, وہ اپنی قوت کو منوانے کے لیے چھوٹے ملکوں پر حملہ نہیں کرتے ہیں, وہ چھوٹے ملکوں کو قرضہ دیتے ہیں, وہ اپنی ترقی جتلا کر, اپنی ترقی بتا کر لوگ قوموں میں اپنا مقام پیدا کرتے ہیں. وہ ایٹمی جنگ کی طرف نہیں چلے جاتے ہیں, جیسے ایک دفعہ مودی صاحب نے کہہ دیا تھا اب وہ ہمارا پائلٹ چھوڑو ورنہ ہم ایٹم بم مارنے والے ہیں. یہ اونچی حرکتیں کر رہے ہیں آپ. روس کو جب ملا ایٹم بم, اس نے جب بنا لیا تو امریکہ ان کے درمیان کبھی تم نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ جنگ ایٹمی جنگ لڑ رہے ہیں؟ بڑی قوتوں کا اندازی سوچ ہی مختلف ہوتا ہے, اور آپ جو ہے وہ اپنی قوت کو منوانا چاہتے ہیں. بھائی قوت منوانے کے طریقے وہ ہیں امن کے, سکون کے, قرضہ دینے کے, اپنی ترقی دنیا میں ایکسپوز کرنے کے, اپنا بیانیہ سامنے لانے کی. یہ طریقہ کار ہیں. یہ طریقہ کار تھوڑی ہیں کہ آپ چھوٹے ملک پہ چڑھ دوڑیں اور اس سے کہیں تم ہماری عزت کرو ورنہ ہم مٹی میں ملا دیں گے. بھائی عزت جو ہے نا, دیکھیے یہ سیریس بات لیجیے. دیکھیے یو ڈونٹ ڈیمانڈ ریسپیکٹ, یو ارن ریسپیکٹ. عزت جو ہے زبردستی کروائی نہیں جاتی. آپ ایسا کردار رکھتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جاتی ہے. آپ اس کا الٹا کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم طاقتور ہیں, ہم مٹی میں ملا دیں گے, فوراً عزت کرو. عزت ایسے نہیں ہوگی مودی جی. عزت کے کچھ دوسرے طریقے ہیں جس پہ آپ کو عمل کرنا چاہیے. اچھا, سیکنڈ راؤنڈ کے لیے بھارت جو ہے وہ مسلسل جو ہے پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے, اپنی قوت کا بھی اظہار کر رہا ہے. ایکچولی یہ جو شرمندگی ہوئی ہے نا, وہ مٹانے کے لیے اور اپنی قوت منوانے کے لیے یہ سیکنڈ راؤنڈ کھیلنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے یہ مسلسل خلاف ورزیاں کر رہے ہیں, پانی بند کر رہے ہیں, اپنی ملٹری کی جو ٹینکس اور جو چیزیں ان کو آگے بھیج رہے ہیں, ان کی پوزیشنز چینج کر رہے ہیں. اور اس مرتبہ جو پلان ان کا سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں سائملٹینیسلی یہ فضائی, بحری, بری ہر طرف سے حملے کریں گے, سمندر سے, آسمان سے, زمین سے. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ کیا کریں گے, بی ایل اے سے کہتے ہیں اور اس سے بات کر رہے ہیں طالبان سے کہ تم اندر جا کے ذرا بم پھوڑو. تم نے تو کہا تھا تم ہمارے دوست ہو. افغانستان میں باقاعدہ ان کے لوگ جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ تم ہمارا ساتھ دو. اچھا, تو اندر یہ خلفشار مچائیں, یہ بم پھوڑیں اور تم چاروں طرف سے گھیر کے پاکستان کو جو ہے وہ 2 دن تک بمباری کرو اور پھر تم اپنے آپ کو ونر قرار دے کے نکل جاؤ. یہ اب ان کی پلاننگ ہے. اچھا, اب اس کے مقابلے میں پھر پاکستان کو بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا, اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس چوائسز زیادہ نہیں ہیں, تو وہ وہی کرے گا جو ابھی اس نے کیا تھا اور زیادہ تیزی سے کرے گا, کیونکہ اس کو سب یہ خبر ہے ان باتوں کی کہ تم کس سے کیا مدد مانگ رہے ہو. دیکھو ہندوستان کو صرف طیاروں کا لاس نہیں ہوا ہے, $80 بلین کا نقصان ہوا ہے, وہ تو یہ سہ لیں گے, لیکن ان کا جو بیانیہ پٹا ہے, جو امیج خراب ہوا ہے, اس نے ان کی کمر توڑ دی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے, یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ روز مودی جی وہ گورو آریہ جیسے لوگوں کو میڈیا پہ بٹھا دیا, تم یہ جھوٹ بولتے جاؤ
اور میں جلسوں میں جا کے تقریریں کرتا رہا ہوں کہ ہم بہنوں بھائیوں مٹی میں ملا دیں گے. تو مٹی میں ملانا اتنا آسان کام ہے. اب جب آپ کو شکست ہوئی ہے تو جو اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا تھا، عوام کو ذہنی طور سے تیار کیا تھا، وہ ناراض ہیں. اور ان کی ناراضگی وجہ ہے کہ یہ تو سمجھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی کیا حیثیت ہے، یہ تو چونٹیاں ہیں، یہ 24 کروڑ لوگ چونٹیاں ہیں. اچھا وہ چونٹیاں جو ہیں وہ ہاتھی کی سونڈ میں گھس گئی ہیں. اب ہاتھی چنگارتا پھر رہا ہے، چیختا پھر رہا ہے، کہہ رہا ہے بہنوں بھائیوں یہ کیا ہو گیا. تو ایسی تدابیر کیوں اختیار کی تھیں آپ نے؟ اتنا تکبر، اتنا غرور، اتنا پروپیگنڈا. آپ کیا سمجھتے ہیں ٹینکوں کے ذریعے اور جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے سچ کو ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ آزادی کی مہم کو روکا جا سکتا ہے؟ یہ سب آپ کے وہم ہیں جو وقت ثابت کر رہا ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی غلط ہے. آپ کے اندر دیکھو ایک کانسیپٹ انہوں نے ایک بیانیہ دنیا میں ضرور پھیلا رکھا تھا، لیکن جب بھی میں نے ان کے ساتھ ڈیل کیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ نہیں ان کی عقل بھی ایسے ہی ہے. ہم سمجھتے تھے بہت عاقل بالغ لوگ ہیں، کوئی ایسا چکر نہیں ہے. اب وہ شنکر صاحب ہیں، ان کے وزیر خارجہ، دیکھ لیجئے انہوں نے کیا حرکت فرمائی ہے. آپ ایسے لوگوں کو کوئی ذہین باشعور سمجھیں گے جو حرکت انہوں نے کی ہے؟ جو مودی کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، اور جو ان کا میڈیا کر رہا ہے، مودی نہیں میڈیا جو کر رہا ہے، مودی بھی کر رہا ہے، میڈیا بھی کر رہا ہے. یہ کوئی علم و حکمت تدبر رکھنے والا انسان یا سوسائٹی ایسی باتیں کرے گی جو یہ کر رہے ہیں اونچے پن کی؟ وقت یہی کہہ رہا ہے کہ ان کو کوئی سمجھائے. اگر نہیں سمجھایا تو آج چائنا نے اور ویسٹ نے ان دونوں ممالک کو اپنی لیب بنا لیا ہے، ٹیسٹنگ لیب بنا لیا ہے. ہم ان کے ہتھیار لے کے ٹیسٹ کرا رہے ہیں بہت خوب اپنی جانوں پر، بھارت بھی اور پاکستان بھی، کہ ان کا J-10 بہتر ہے یا فرانس کا رافیل بہتر ہے، اور مر ہمارے لوگ رہے ہیں. یہ بات نہیں سمجھ میں آتی. سمجھ میں آتی ہوتی تو اب تک یہ نہ کرتے. اچھا آخر میں کچھ پوائنٹس آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ آپ کی سمجھ میں آئیں، پسند آئیں تو آپ ذرا ہندو دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا. اچھا دیکھیے، لوک میں یہ کہتا ہوں کہ بھارت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اصل روٹ کوز کیا ہے. آتنکوادی کہاں سے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، کب تک آتے رہیں گے؟ سیدھی سی بات ہے، ان کو آزادی دو اور اپنی جان بچاؤ. یار کشمیر کی کیا آپ کو کوئی جی ڈی پی اس سے افیکٹ نہیں ہو جائے گی اگر آپ ان کو آزادی دے دیں گے؟ آپ کی 400 کتنے بلین کی اکانومی ہے وہاں، اس کا شیئر، اس کا جی ڈی پی کتنا ہے کشمیر کو؟ 30 بلین ہے، 31 بلین ہے. ایسے آپ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہاں کیا ہوتا ہے؟ ٹورزم ہے نا یار، اور کیا ہے، اور ہینڈی کرافٹ ہے. تو کیا ہینڈی کرافٹ کے ذریعے آج کی قومیں ترقی کرتی ہیں؟ اور ٹورزم بھی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس سے آپ کو بہت بڑی رقم ملتی ہو. اصل کماؤ پوت تو آپ کے مہاراشٹر اور گجرات اس طرف ہیں. تو اس کو جانے دیجئے اور اپنی ترقی پہ توجہ دیجئے. آپ جو ہے خودکشی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں مسلسل. وہ کس نے کہا تھا کہ سوسائڈ از اے پرماننٹ سولوشن ٹو اے ٹیمپرری پرابلم. خودکشی تو کر رہے ہو تم، لیکن ایک ایسے مسئلے کے لیے خودکشی کر رہے ہو مودی جی جو ٹیمپریری ہے. اگر آج آزادی دے دو چلے، وہ تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے سارے. لیکن تم اس طرف سوچنا اپنی توہین سمجھتے ہو، اپنی شکست سمجھتے ہو. الجزائر میں کیا فرانس نے کیا کیا تھا؟ ان کو دی تھی آزادی، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ ترقی بڑھ گئی تھی، فرانس کی توجہ ساری اس طرف ہو گئی تھی، ترقی کی طرف فوکس ہو گئی تھی. آپ نے اب تک ترقی کے بجائے، جتنی بڑی تمہاری پاپولیشن ہے، کیا تم نے اتنے سائنٹسٹ پیدا کیے؟ کمپیئر کرو اس سے. تمہیں دنیا کو لیڈرشپ دینی تھی، تم نے دی نہیں. صرف آئی ٹی کے چند سو وہ ڈیزائنرز پیدا کر کے تم وہ مت سمجھو کہ تم نے کوئی بہت بڑی ترقی کی ہے. اپنی پاپولیشن کا ریشو تو اس سے کر کے دیکھو وہ کتنا ہے، اور چائنا کہاں پہنچا ہے. اچھا جو اگر تمہیں
آپ کو عزت چاہیے، ریکگنیشن چاہیے ایک بڑی پاور کی حیثیت سے، تو وہ آپ پاکستان کے سر پہ بم بارود گرا کے حاصل کرنے کا طریقہ جو اختیار کیا ہے، یہ خودکشی کرنے کا، یہ خطرناک طریقہ ہے. اس کو چھوڑیے. پاکستان کے ساتھ مل کر، فار ایگزامپل میں ایک بہت آئیڈیل بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں. کچھ لوگ کہیں گے یہ آئیڈیل بات ہے، یا پھر آپ اس کو اور ایکسپلین کرتے، تو میرے شو کا اتنا ٹائم نہیں رہتا، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ میں اس کو زیادہ تفصیل سے بیان کروں. تو آپ اگر چاہیں تو اس پہ سوچیں. دیکھو، اگر آپ پاکستان کے ساتھ مل کر دوستانہ مراسم قائم کر کے ایک گاندھی یونیورسٹی بنائیں، گاندھی یونیورسٹی فار پیس، کچھ بھی ایسا نام رکھیں، وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. گاندھی جی تمہارے لیے بھی ہے. پوری دنیا سے اس میں لوگ آئیں، پوری دنیا کے سٹینڈرڈ کی ہو. تم پاکستان کے قریب آؤ گے. چائنا سے دور کرو پاکستان کو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، امریکہ کی ڈیوٹی نہیں ہے. چائنا سے ہمارا کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا. ہم تمہارے گھر آئیں گے تو کھانا بھی کھا سکتے ہیں، تمہارا پہناوا بھی ہماری طرح، صورت شکل بھی ہماری طرح. ہم تم ایک ہی تو تھے نا، پھر دو ہوئے. تو ہمارا تو کامن گراؤنڈز بہت ہیں تمہارے ساتھ. چائنا کے ساتھ ہمارا کیا ہے؟ اس اینگل سے تم نے کبھی سوچا؟ نہیں سوچا تو اب سوچو. امریکہ کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ پاکستان کو چائنا سے دور کرے گی، یہ تمہاری بھی ڈیوٹی ہے. تم روز اس کو جو ہے اس کے گھر میں وہ پھینکتے ہو اور الزام جھوٹے لگاتے. دیکھو، جھوٹے الزام لگا کے تقریریں کر کے ووٹ حاصل کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو مار کر ووٹ حاصل کیا جا سکتا ہے، پاکستان کو دشمن بتا کے آپ ووٹ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ آپ کی ترقی کی راہ میں بہت زیادہ رکاوٹ بنتی ہے چیز. آج پوری دنیا میں آپ کا بیانیہ پٹ گیا، آپ کی سارے عیب عیوب، جس کو عیوب کہتے ہیں اردو میں، وہ ظاہر ہو گئے. آپ نے گندم کا وہ دانہ کھا لیا جو حضرت آدم کو منع کیا گیا تھا، یہ دانہ مت کھائیے گا، ٹھیک؟ آپ نے وہ ایپل کھا لیا. اب پوری دنیا جان گئی کہ آپ کا بیانیہ بھی کمزور ہے. اصل مسئلہ آج دنیا کہہ رہی ہے، پاکستان تو کم کہہ رہا ہے، جس کو زیادہ کہنا چاہیے. پوری دنیا کہہ رہی ہے بھائی اصل روٹ پرابلم جو ہے وہ کشمیر ہے. کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے، ان دونوں کو بٹھانا چاہیے کہ بھئی اس کو. میں نہیں کہتا ہوں کہ پاکستان کا حصہ بنے کشمیر، میری سمجھ میں نہیں آتی جب پاکستانی یہ بات کرتے ہیں ہمارا حصہ ہے اور ہمارے ساتھ وہ ملنا چاہتے ہیں. وہ کیوں ملنا چاہیں گے آپ کے ساتھ؟ آپ نے کون سی ایسی ترقی کی ہے جس پہ ان کو بڑا فخر ہو؟ آپ نے کوئی ایسی ترقی نہیں کی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہو، نہیں. اور بھارت ہمارا اٹوٹ انگ ہے. اٹوٹ انگ ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ہزاروں سال سے ان کی اپنی تہذیب ہے کشمیریوں کی. 1947 سے نہیں ہے، ہزاروں سال سے وہ ان وادیوں میں رہ رہے ہیں. ان کی اپنی تہذیب ہے، کلچر ہے، ایک زبان ہے، اس کی گرامر، ہر چیز ہے ان کی اپنی. زبردستی ہمارا ٹوٹ انگ ہے. اب وہ ایک دن لوگوں کو میں نے دیکھا، رپورٹ دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، وہ کہہ رہے تھے ساؤتھ کے لوگ اب ہم جا کے کشمیر میں گوری مہلاؤں سے شادیاں کریں گے. اچھا، اس لیے آپ کہتے ہیں وہ آپ کا ٹوٹ انگ ہے؟ وہ آپ کا ٹوٹ انگ نہیں ہے. زبردستی ایک انگ کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو اپنی باڈی میں، جو واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ اس باڈی کا انگ نہیں ہے، اور پھر اس پہ جنگ بھی ہو رہی ہے. تو وقت تو یہی کہتا ہے کہ اگر کسی نے ان کو نہیں سمجھایا، اس وقت کشمیر کے ساتھ ایک جو زہریلا فیکٹر سامنے آ گیا، وہ پتہ ہے کیا پیدا ہو گیا ہے؟ وہ پیدا ہو گیا ہے مودی جی کا جھوٹ اور پوری ٹیم میں ایک تکبر. وہ جو میں پہلے ذکر کیا کہ شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ ہندوؤں کو اس ریجن میں اتنی بڑی پاور حاصل ہوئی ہے. اب وہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کی ہسٹری مٹا دیں گے اور ان کے شہروں کے نام بدل دیں گے. مسجد میں یہاں رام پیدا ہوئے تھے، جھوٹ گڑھ لیا، مسجد وہ شہید کر دی. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ غلط ہے، جو تاج محل ہے اس کی بنیادوں کو بم لگا دو. اس چکر میں یار جب قوت حاصل ہوتی ہے نا، تو جو اعلیٰ النسل انسان ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا دماغ ہوتا ہے، وہ اچھا راستہ انتخاب کرتا ہے. وہ صلاح الدین ایوبی بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ عمران خان بنتا ہے، وہ مودی نہیں بنتا، وہ ہٹلر نہیں بنتا. وہ آگے دیکھتا ہے، پیچھے نہیں دیکھتا. ایسے تاریخ رقم نہیں ہوتی کہ تم مسلمانوں کو مارو گے، ان کی تاریخ بدل دو گے اور ساری مسجدیں گرا دو گے اور کمزور لوگوں کو مارو گے. یہ کوئی راستہ تھوڑی ہے. راستہ تو وہ ہے کہ لوگ تمہارا
ادب کریں، احترام کریں تمہارے بڑے پن سے. اور بڑا پن صرف یہی نہیں تمہارے پاس طیارے بہت ہیں، بڑا پن یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ مل کر کام کرو. سارے نیبرز تم سے ناراض ہیں. سوچو، پاکستان کے ساتھ تو چلو کشمیر کا مسئلہ ہے، برما کے ساتھ کیا ہے، اس کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہے، سری لنکا کے ساتھ کیا ہے، کوئی تم سے خوش نہیں. ہر طرف وہی تکبر. اللہ تعالیٰ ان کو تکبر سے بچائے، کیونکہ تکبر ہی بنیاد بن سکتا ہے اس وقت تیسری عالمی جنگ کی، ایٹمی جنگ کی. اور جو میں نے کہا نا، یہ جو سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں سوسائڈ کرنے کا، یہ پوری دنیا کو پریشان کر دیں گے. دعا کیجیے. اگر میرے خیالات آپ کے خیالات سے ملتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے، اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.